बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन मुक गया, लेकिन अब भी उसकी आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए कि रिज़ल्ट जिस अंदाज में आए उसमें बहुत से अबहम पैदा हो गए। क्या पीटीआई के हिमायत याफ्ता जीते और उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अब मीडिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, और अंग्रेज़ का उसूल डिवाइड एंड रूल वो अभी तक चल रहा है। तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा कि क्या बना, क्या रिज़ल्ट कैसे आए, कौन कैसे कहाँ तक सीटें पहुँची, लेकिन और इख्तिदार किधर जा रहा है, ये सारी बातें करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, ठप्पे पे ठप्पा लगा कहते हैं। इलेक्शन सिपा सालार भी कह रहे हैं, और दाएं बाएं से भी आवाज़ें आई, सिवाय यूरोपीय यूनियन और दूसरे जो है वो कह रहे हैं कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मजमूई तासर ये था कि इलेक्शन बड़ा स्मूथली हुआ और हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी हो गया, कोई दंगा फसाद नहीं। लेकिन बाद में जो दंगा फसाद हुआ उसका शोर इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन हो तो गया, लेकिन रिज़ल्ट जो है उस पर बहुत से इबहम भी मौजूद हैं और इतराज़ात भी मौजूद हैं। और बड़ी ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा के रिज़ल्ट को चैलेंज कर दिया कि मेरे पास जो 45 का फार्म है, जो मेरे बंदों के पास है, उस पर और जो सरकारी है उसमें अदाद शुमार का फ़र्क है। अच्छा, ये क्यों किया गया, कैसे किया गया? लाहौर में भी ये मसला है, ये 130 में भी मसला बना, क्योंकि वहाँ के जो आर ओ साहब है वो छुट्टी पे चले गए, बीमार हो गया, उनकी जगह इलेक्शन वाले दिन दूसरा बंदा आया, और फिर ये सब कुछ हुआ। और यास्मीन राशिद और उनके चाहने वाले भी यही कह रहे हैं कि उनको हराया गया, हारी नहीं। अच्छा, ये तो रह गए पीछे बड़े हल्के, लेकिन जनाब अता तारड़ का जो रिज़ल्ट है वो भी चैलेंज हो गया, और ऑन सकलैन चौधरी उनका रिज़ल्ट भी चैलेंज हो गया। सलमान राजा को तो बाकायदा वहाँ से जवाब मिल गया कि रिज़ल्ट रोक दिया जाए, नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। लेकिन अभी ज़हीर अब्बास खोखर की बात सुनी नहीं गई, लेकिन अदालत पहुँच गए, यानी अदालतां दी टलियाँ भी खड़क गई ने। यानी अब फिर मामला जहाँ से निकला था कि अदालत ने कहा था इलेक्शन कराओ 8 फरवरी को, बल्कि ये कहा था इलेक्शन कमिश्नर और सदर ममलकत मिलकर डेट दे, और जो डेट उन्होंने दी उस पर इलेक्शन कराओ, पत्थर तलीक, ये काजी ने कहा था। लेकिन अब ये लग रहा है जो मसले मसाइल खड़े हुए कि मामला जो है फिर मुड़ के जाएगा काजी की तरफ, काजी की अदालत में, यानी यहाँ तक जाएगा, हाई कोर्ट में अपील हो रही है, फिर आगे जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मसला। लेकिन इलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट आ गए, 2/3 अक्सरियत कहने वाले और मांगने वाले और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी जो है बड़ी मुश्किल से 73 तक पहुँची। अच्छा, जहाँ भी पहुँची, जितने भी हैं कहने वाले, अब दो, मैंने कहा ना मीडिया जो है वो भी डिवाइड एंड रूल। पहला रिज़ल्ट ये है कि चारों सूबों में अलग किस्म की हुकूमतें, यानी सिंध में पीपल्स पार्टी, KPK में PTI के आज़ाद। अब वो किस तरह किस पार्टी में शामिल होकर कैसे हुकूमत बनाएंगे। फिर मरकज़ में भी जो PTI के हिमायत याफ्ता है उनकी अक्सरियत, यानी बल्ला छीना गया था कप्तान से, लेकिन बल्ले के बगैर उसने सेंचुरी टिका दी, 100 से ज़्यादा हो गए उसके। अब तोड़ जोड़ जारी है, तोड़ जोड़ के बादशाह, मुफाहमत के बादशाह साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी दारुल हुकूमत यानी राजधानी इस्लामाबाद में है, और उन्होंने कुछ आज़ाद लोगों से मुलाकात भी की है। अब उनकी पार्टी के मामलात में इजाफा होगा, या वो जो शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की निगरान वज़ीर आला के घर जाके आसिफ ज़रदारी से, वो कोई कारनामा दिखाएंगे कि मिल के इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी और उसमें लोग शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अब मैंने पहले व्लॉग में कहा था कि जनाब हुकूमत इत्तेहादी और अपोजिशन फसादी, इसलिए कि अपोजिशन बड़ी हैवी होगी अगर PTI के सारे लोग ठहर जाएं। अभी तो फ़िलहाल तो देखना ये है कि 72 घंटे के अंदर अंदर मैंने कहा था ना कि कुछ फैसला होगा, तो इन्हीं जाना किधर है, इनको क्या मखसूस नशिस्तें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब सदर ममलकत जो हैं एक बड़ी पार्टी को जिसने मैंडेट हासिल किया उसको हुकूमत बनाने की ऑफ़र नहीं कर रहे, पेशकश नहीं कर रहे, तो वो किसी पार्टी में जाएंगे तो होंगे। आज़ाद को क्या करें वो ऑफ़र, अभी तो पता ही कुछ नहीं क्या होना है।
تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا کے ان سے گوہر خان صاحب جو ہے کہ اجلاس کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر ان سے حلف لینا چاہتے ہیں، یعنی حلف پہ حلف دوبارہ کہ جناب کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، اور دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہمارے لوگ نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوگا، اور یہی ہوگا کہ ابھی آزاد پروانے جو ہیں، آزاد جو کبوتر ہیں، وہ دوسری چھتریوں پہ جا کے بیٹھیں گے۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے جو تقریر فرمائی جس کو وہ مطلب وننگ اسٹروک کہہ رہے تھے، تو وہ بھی پھس پھسی سی تھی، لیکن وہی آفر کہ آؤ مل کے بیٹھ کے کام کریے، یعنی توجہ دلاؤ، نوٹس دیا کہ جناب ہم کسی قسم کا کوئی انتخاب نہیں لیں گے، آئیں آزاد بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، آئیں مل کے کام کریں اور ملک کی خدمت کریں۔ تو باجی پھر کتنے لکھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف، ابھی بڑے مسائل ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پیغام دیا، آصف زرداری صاحب نے بڑے مزے سے کہا، بڑی سیاسی بصیرت کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے غور کریں گے، پرانے اتحادی ہیں، مل کے چلیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، سیاست میں دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا ابھی تو طے ہی نہیں ہوا کہ صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، قومی اسمبلی کا اسپیکر کون ہوگا، سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا، یہ ساری چیزیں آگے طے کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے پاس بھی سیٹیں ہیں، پھر باقی پارٹیاں کیا کہتی ہیں، ایم کے کیا ارادے ہیں، آپ کے پاس کون کون ہے، اتحادی کون کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کر لیتے ہیں بات، پہلے یہ ذرا آزاد پنچھیوں سے مل لیں پھر بات کریں۔ اور وہ یہ کہہ کے لاہور سے فلائٹ بھر گئے، اڑان بھر گئے اسلام آباد کی طرف، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، اب تو راجدھانی ہے، وہاں سے تو وہ کام کریں گے، اور دیکھیں کہاں تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کی مفاہمتی پالیسی کہاں تک چلتی ہے۔ لیکن اسلام آباد سے ایک آواز آئی ہے کہ جناب انہوں نے وزارت عظمیٰ مانگ لی ہے، یعنی انہوں نے کہا وزیر اعظم پھر ساڈا اج نال چلنے تاڈے، ورنہ نہیں چلنے پرلے پاسے ان کو میں ملا کے حکومت بنا لوں گا۔ تو یہ سیاسی دھمکی ہے، اور یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی بات بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد کس پارٹی میں جاتے ہیں، پھر وہ کیا جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ وہ اتحاد کرنا پسند کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جو میڈیا ڈیوائیڈ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دبا کے دھاتلی ہوئی ہے، ٹھپے پہ ٹھپا لگا، وہ جو فارم تھے 45 اور 47 ان کی فگرز آپس میں نہیں مل رہی، اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا فراڈ الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جناب اگر یہ الیکشن فراڈ ہے تو پھر جہانگیر ترین کیسے ہار گئے، پرویز خٹک کیسے ہار گئے، نثار علی خان کیسے ہار گئے، یہ تو سب چہیتے تھے، تو امپائر کے چہیتے بھی ہار گئے سارے، تو پھر کیسے ہوا؟ تو وہ صفائیاں یہ پیش کریں کہ جی الیکشن بڑا صحیح ہوا ہے، عوام نے جو مینڈیٹ دیا وہ دے دیا، آزاد جو ہے ان کی مرضی ہے کہ جہاں شامل ہونا چاہے ہو جائے، اور حکومت بنے گی اتحادی، یعنی ٹوٹی فروٹی، یعنی 16 ماہ والی جو حکومت تھی وہی پھر سے آئے گی سامنے، اور پھر دیکھیں کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا صدر مملکت۔ تو پہلے یہی کہا گیا تھا کہ جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی، زیادہ سیٹیں تو اب بن گئی ہیں، 2/3 نہ صحیح لیکن زیادہ سیٹیں بن گئی ہیں نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو نواز شریف صاحب کیا اتحادی حکومت کے وزیر اعظم بننا پسند کریں گے؟ ایم ساتھ چلے گی، ایک دفعہ رہ چکی ہے ساتھ لیکن بعد میں نکل گئی تھی، تو کیا وہ ساتھ چلے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کی جتنی اکثریت ان کو ہے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، اور ان کے پاس دائیں بائیں بھی اتحادی بھی موجود ہیں، تو کیا آصف زرداری ان کو آسانی سے وزیر اعظم بننے دیں گے، یا وہ ڈیمانڈ رکھیں گے جس کی ہوا آ رہی ہے اسلام آباد سے کہ انہیں کہا تھا وزارت عظمیٰ کی سانو دے دو، آ جاؤ مل کے بنا لینا حکومت، اور اگر یہ 2 بڑی پارٹی مل جائیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں کہ مولانا صاحب بھی آ جائیں گے، باقی بھی آ جائیں گے۔ لیکن ایک اور بڑا لطیفہ ہے کہ مجھ محمود اچک زئی ہیں، انہوں نے جناب کہا ہے کہ جناب آزاد ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں، اور آزاد جو ہیں یعنی عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ، ان کو کہا گیا کہ ان کے بعد 2-3 پارٹیاں ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ایک وحدت المسلمین ہے، مجلس وحدت المسلمین، دوسری میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیرانی گروپ ہے، JUI شیرانی گروپ۔ اب وہ کہاں شامل ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے شامل ہوں گے ان کے ساتھ، کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا 751 ہے نا دی آپس سے سارے دن، یعنی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ تو بہت سے ہیں نا، کہ پیچھے بھی جب عدم اعتماد آئی تھی تحریک تو ساری اکٹھا تھی، تو وہ ساری اکٹھا تھی تو عمران خان نے سب کی طبیعت صاف کی، سب کے آپریشن کی ہے، تو پھر وہ کیا ساتھ ان کے چل سکیں گے یا عمران خان ان کے ساتھ چل سکیں گے؟ اب یہ ایک سیاسی بصیرت کا ہے۔ سپہ سالار نے سب کو مبارکباد دے دی، الیکشن کمیشنر کو بھی مبارکباد دے دی کہ بہت اچھا الیکشن ہوا، بہت اچھا ہوا، فورسز نے بھی ڈیوٹی دی، ہم نے بھی دی، لیکن اب
کوئی ایسی حکومت بنا لے، سوچ بچار کر لے کہ مملکت کی جو معیشت ہے یا جو بحران ہے یا عدم استحکام ہے یا سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اب اس کو آپ مشورہ سمجھیں یا حکم، لیکن یہ بات ہے، اور اس بات کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جناب مل بیٹھ کے بات کریں، مملکت کی بات کریں، مملکت کی ترقی کی بات کریں، عوام کی خوشحالی کی بات کریں، عوام کے ریلیف کی بات کریں، مہنگائی کے خاتمے کی بات کریں، روزگار میں اضافے کی بات کریں، اور ان کو سر چھپانے کی جگہ دینے کی بات کریں۔ جو کرے گا وہ چلے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں چل سکے گا۔ یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ حکومت بنے گی تو پھر 5 سال تو چلے گی اسمبلی پوری، یہ پکی بات ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لکھ لیں آپ کہیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا ابھی، لیکن حکومت تبدیل ہو سکتی ہے عدم اعتماد کے ساتھ، کہ اگر کسی نے ہینکی پیکی لائی تو باجی آئینی اور قانونی طور پہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اور پھر پاس ہوگی، اور پھر وزیر اعظم گھر جائے گا، پھر حکومت گھر جائے گی، پھر نئی حکومت بنے گی۔ لیکن اس 5 سال میں کیا ہمیں یہی تجربے کرنے چاہیے یا ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے سیاستدانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو مینڈیٹ ملا ہے۔ آئی پی پی نہیں چل سکی، اور کوئی اس کو مینڈیٹ نہیں ملا، اسی طرح پرویز خٹک نہیں چل سکے، اسی طرح شیر پاؤ ہار گئے، تو بڑے بڑے برج جو ہے الٹ گئے، رانا ثناء اللہ رہ گئے، عابد شیر علی رہ گئے، تو پھر ایسی پوزیشن میں جہاں خرم دستگیر بھی رہ گئے، ایسی پوزیشن میں تو پھر معاملات سوچ سمجھ کے چلنے والے ہیں، ورنہ بھائی کسی نے کچھ نہیں لبنا، اور مملکت کا نقصان ہی نقصان ہے، اور عوام پریشان ہی پریشان رہے گی۔ لہذا ٹھپے پہ ٹھپا لگا یا کچھ بھی ہوا، کوئی جادو چلا، تو مان کے چلنا پڑے گا، ایک دوسرے کے برداشت کرنا پڑے گا رواداری کے ساتھ، جس طرح 2018 میں تمام جماعتوں نے عمران خان کے مینڈیٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر لیا تھا، تو اس وقت بھی سب کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، مملکت کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے۔ دنیا کی 5ویں مملکت، 5ویں جمہوری مملکت، اس کا یہ رزلٹ اور اس کا پھر جگ ہنسائی، اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کرنا پڑے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نے کے مان۔